تبدیلی، عمران خان نے اس ملک کو تبدیلی کا نعرہ دیا تھا، اس قوم کو تبدیلی کا نعرہ دیا تھا۔ تبدیلی کسی سوئچ کا نام نہیں تھا کہ آئیں گے اگلے دن تبدیلی آ جائے گی۔ تبدیلی قوموں کے شعور، ان کی ذہنیت، ان کے سوچ اور ان کی فکر کو تبدیل کرنے سے آتی ہے۔ یہ پوری قوم نے عمران خان کو ایک سسٹم اور نظام کو تبدیل کرنے کا مینڈیٹ دیا تھا۔ عمران خان اس ملک کا واحد لیڈر ہے جو عوام کے حقیقی نمائندے کے طور پہ آیا، پوری امت مسلمہ کا نمائندے کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ الحمدللہ ہم بڑے پر امید ہیں، ہمیں یقین ہے عمران خان جس نظریے اور منشور کے اوپر آئے تھے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ تبدیلی کا پیش خیمہ نظر آ رہا ہے۔ قصورنگ سے چودھری عمار افتخار کا سلام۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف قصور سردار علی جاوید ڈوگر صاحب موجود ہیں۔ پیشے سے ایک وکیل ہے مگر وکالت کے ساتھ ساتھ سیاست کے میدان میں بھی اتر آئے۔ سیاست کے میدان میں آتے ہی بڑی بڑی سیاسی شخصیات کے ساتھ آپ کو دیکھا جاتا ہے۔ کہنے کو ایک معمولی سا عہدہ ہے ان کے پاس، مگر بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں سے تعلقات کی بنا پر ایک پہچان رکھتے ہیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سردار صاحب سے چند سوال کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی سیاسی اور ذاتی زندگی کے بارے میں۔ سردار صاحب، وکالت کتنا عرصہ کی اور وکالت کے ساتھ سیاست کا خیال کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمار بھائی، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھ جیسے ایک عام سے ورکر کو اس قابل سمجھا۔ وکالت میں نے 2010-11 میں سٹارٹ کی تھی اور 2015-16 تک میں وکالت کرتا رہا ہوں۔ وکالت میرا شوق تھا اور میں نے اپنے شوق کے لیے وکالت سٹارٹ کی تھی۔ ان 5 سال کی وکالت میں دراصل وکالت بھی عوام کی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کا دوسرا نام ہے۔ میں نے یہ اپنے طور پہ ان 5 سالوں میں یہ سمجھا کہ اگر اللہ کی مخلوق کی اور عوام کی خدمت کرنی ہے تو اس سے زیادہ اچھا بہتر یہ ہے کہ میں عوام کی خدمت اپنے حلقے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، اپنے شہر کے لوگوں کی خدمت کروں اور زیادہ بہتر طریقے سے کر سکوں اور ٹائم زیادہ دوں۔ وکالت ایک لحاظ سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کے فرق کی وجہ سے آپ کورٹ اور کچہری میں زیادہ ٹائم دیتے ہیں اور عوام کے ساتھ آپ کا رابطہ تھوڑا کم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے سیاست کی طرف اپنے آپ کو لے کے آیا اور ڈائریکٹ عوام کی خدمت کرنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ ایک ان کے محبت اور پیار کے رشتے کو مزید بڑھانے کے لیے میں نے سیاست کو شروع کیا تھا۔ اور یہ میرا سیاست بھی وکالت کی طرح ایک شوق تھا اور میں نے اپنے شوق کے لیے، اپنی عوام کی خدمت کے لیے یہ سیاست کو جوائن کیا تھا۔ سیاست میں آنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب خان صاحب سے آپ کی محبت ہے یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں، سیاست خدمت کے لیے کی جاتی ہے، سیاست عوام کے ساتھ محبت کے لیے کی جاتی ہے۔ تحریک انصاف وہ واحد اس ملک کی سیاسی جماعت ہے جس نے عام آدمی کو سیاست کی طرف قائل کیا۔ آج آپ دیکھ لیں، تحریک انصاف سے پہلے پاکستان کی صرف مخصوص طبقہ سیاست کے ساتھ اٹیچ تھا۔ یہ اعزاز تحریک انصاف کو جاتا ہے کہ جس نے خواتین کو سیاست کے اندر قائل کیا، اس ملک کی ایلیٹ ترین کلاس کو بھی سیاست کے اندر قائل کیا اور اس ملک کے غریب ترین مزدور کو بھی سیاست کی طرف قائل کیا۔ یہ سہرا عمران خان کے سر جاتا ہے جس نے ہم جیسے ایک عام مڈل کلاس فیملیوں کے لوگوں کو، ادنا سے ورکروں کو اس عزت اور مقام تک پہنچایا۔ یہ میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں، جس پوزیشن پہ بیٹھا ہوں، یہ تحریک انصاف کا منشور تھا کہ ایک عام آدمی کو سیاست کے اندر لے کے آنا ہے، اس مافیا کے خلاف جنگ کے لیے، اس کلب کو توڑنے کے لیے۔ الحمدللہ میں آپ کے سامنے بطور ضلع کا جنرل سیکرٹری بیٹھا ہوں، میں سینٹرل پنجاب کا عہدیدار رہا ہوں۔ یہ تحریک انصاف کی ہی منشور کی کامیابی ہے، یہ عمران خان کے نظریے کی جیت ہے۔ عام لوگ، میرے جیسے مڈل کلاس فیملیوں کے لوگ محنت کر کے اپنی جدوجہد کے نتیجے میں اپنی میرٹ کے اوپر ان عہدوں پہ پہنچے، اسمبلیوں کے اندر پہنچے۔ یہ تحریک انصاف اور عمران خان کے نظریے سے محبت تھی، ہم تبدیلی کے علم بردار تھے۔ عمران خان اس ملک کے اندر تبدیلی لے کے آنا چاہ رہے تھے، اسی وجہ سے تحریک انصاف جوائن کی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف آلموسٹ 60% اپنا ٹینیور مکمل کر چکی ہے۔ ابھی تک آپ کو پاکستان میں کیا تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ بھائی، تبدیلی، عمران خان نے اس ملک کو تبدیلی کا نعرہ دیا تھا، اس قوم کو تبدیلی کا نعرہ دیا تھا۔ تبدیلی کسی سوئچ کا نام نہیں تھا کہ آئیں گے اگلے دن تبدیلی آ جائے گی۔ تبدیلی قوموں کے شعور، ان کی ذہنیت،
ان کے سوچ اور ان کی فکر کو تبدیل کرنے سے آتی ہے۔ یہ پوری قوم نے عمران خان کو ایک سسٹم اور نظام کو تبدیل کرنے کا مینڈیٹ دیا تھا۔ عمران خان اس ملک کا واحد لیڈر ہے جو عوام کے حقیقی نمائندے کے طور پہ آیا، پوری امت مسلمہ کا نمائندے کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ الحمدللہ ہم بڑے پر امید ہیں، ہمیں یقین ہے عمران خان جس نظریے اور منشور کے اوپر آئے تھے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ تبدیلی کا پیش خیمہ نظر آ رہا ہے۔ اس ملک کے اندر قانون کی حاکمیت آج سے پہلے کبھی نظر نہیں آئی، چاہے وہ ہماری جماعت کے لوگ ہوں، چاہے وہ کسی دوسری جماعت کے لوگ ہوں۔ ہم نے اس منشور کو عمل درآمد کروانے میں مکمل کامیاب ہوں گے۔ آئندہ الیکشن ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر لڑیں گے۔ یہ تبدیلی کا پیش خیمہ تھا، آج امیر اور غریب قانون کی نظر میں برابر ہے۔ آج آپ جہاں چلے جائیں آپ کو آپ کا عہدہ، آپ کی رسپیکٹ، آپ کی گریز آپ کی بطور شہری کی جائے گی، اور انشاءاللہ پوری دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے۔ بطور ملک، بطور قوم ہم دنیا کے اندر بہترین بن کے سامنے آ رہے ہیں۔ کھڑیاں خاص جو کہ شہر خاص کہلاتا ہے، اس کے موجودہ حالات کا کریڈٹ آپ کسے دیں گے؟ دیکھیں، موجودہ حالات، اب 3 سال کا حساب 70 سال کی سابقہ کارکردگی اور 3 سال کی کارکردگی کو آپ کمپیئر کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ بلدیات کے بھی نمائندے رہے، سابقہ حکومتیں بھی رہی، 10 سال تک یہاں پہ ایک مخصوص جماعت کی حکومت تھی، ان کے لوگ جیتے ہوئے ممبران اسمبلی تھے، بڑے بڑے مناسب اور اچھے عہدوں پہ بھی برجمان رہے، لیکن ان 10 سال کی کارکردگی میں کاغذات کی حد تک، اعلانات کی حد تک اربوں روپے کے فنڈ اور گرانٹس یہاں پہ آتی رہی، لیکن کاغذوں میں تو وہ ضرور آئی، عملی طور پہ شہر کے اندر جس حد تک اناؤنسمنٹس ہوئی، جس حد تک گرانٹ کا وعدے کیے گئے، وہ نہیں ہو سکا بدقسمتی سے۔ اس شہر کے اندر پچھلے 3 سال کے پہلے ایک منتخب شہر کے چیئرمین اور ممبران تھے، انہوں نے بھی بدقسمتی سے بڑی معذرت کے ساتھ اس شہر کے ساتھ ظلم کیا۔ کوئی خاطر خواہ اس شہر کے نظام میں وہ بہتری نہیں لا سکے۔ اب 3 سال کے عرصے میں جس حد تک ہم کر سکے ہم نے اس شہر کی بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بدقسمتی اس شہر کی کہ اس حلقے کے منتخب نمائندے اپوزیشن سے تھے، حکومتی بینچز کے لوگ یہاں سے الیکشن ہار گئے، اس وجہ سے کچھ تھوڑا سا یہ شہر نگلیکٹ ضرور ہوا، لیکن 100% نہیں۔ 5 کروڑ کی گرانٹ چیف منسٹر صاحب نے پنجاب میونسپل سروسز پروگرام کے تحت دی، ابھی پبلک ہیلتھ کی 3 کروڑ کی بھی گرانٹ آئی۔ آئندہ آنے والے 2 سالوں میں انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے، میری بڑی کوشش ہے کہ اس شہر کی ہم بہتری کر سکیں۔ یہ عوام کا بنیادی حق ہے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ تحریک انصاف انشاءاللہ اس شہر کو ترقی کرے گی، یہ شہر ترقی کرے گا۔ یہ میرا اپنا شہر ہے، میری اپنی پہچان ہے، ہماری پوری کوشش ہے تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی کی بھی، یہاں کے منتخب نمائندوں کی بھی، عہدیداران کی بھی، انشاءاللہ کھڈیاں ضرور ترقی کرے گا۔ جس عہدے پر آپ فائز ہیں اس عہدے پر ہوتے ہوئے آپ نے ابھی تک ملک و قوم کی خدمت کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ ہم جہاں تک ہو سکا اپنے علاقے کے لیے، اس شہر کے لیے ہر فورم پہ اس کی آواز بلند کرتے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ پہلے 3 سال فنڈز کے لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے، کرونا وبا کے دوران ملک معاشی طور پر شدید مسائل کا شکار تھا۔ ہم اس لیول کی ڈیولپمنٹ، ترقی ملک کے اندر کہیں بھی نہیں اتنی زیادہ ہو سکی، کیونکہ ہم مالی طور پہ مشکلات میں تھے، دیوالیہ نکل چکا تھا۔ عمران خان نے 2 سال میں معیشت کو بہتر کیا، اس کے بعد 1 سال پورا کرونا میں گزر گیا۔ یہ جو بجٹ آئندہ آ رہا ہے اگلے 2 سال کے اندر، ہم انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کر رہے ہیں اس شہر کے لیے اچھا ترقیاتی پیکج لے کے آئیں، یہاں کے روڈز بنے، یہاں کی سیوریج بہتر ہو، واٹر سپلائی کے اچھا ایک معیاری نظام دے سکیں، ایک اچھے پارکس بن سکیں، اس شہر کا معیار زندگی بہتر ہو۔ اور میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ الیکشن ہم اپنی کارکردگی کو بنیاد بنا کے لڑیں گے اور اس شہر کو ترقی کروائیں گے۔ سوشل میڈیا پر بڑی بڑی سیاسی شخصیات کے ساتھ آپ کو دیکھا جاتا ہے، اگر عہدے کو دیکھیں تو عہدہ جنرل سیکرٹری کا ہے اور تعلقات ہائی لیول کے اور بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں سے ہیں، تو ان تعلقات کی وضاحت کریں۔ یہ سارا کریڈٹ تحریک انصاف کو جاتا ہے،
میرے قائد عمران خان کو جاتا ہے، جس نے ہم جیسے جنہوں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ سیاست کے اندر آئیں گے یا اس لیول پہ بیٹھیں گے۔ یہ تحریک انصاف کا سہرا ہے، عمران خان کو جاتا ہے جس نے ہم جیسے لوگوں کو اس لیول پہ جا کے بٹھایا۔ یہ نوجوانوں کی جماعت تھی، تحریک انصاف عام لوگوں کی جماعت ہے، پہلے بھی تھی، آئندہ بھی رہے گی۔ یہ سارے تعلقات، یہ سارے مراسم، یہ تحریک انصاف کا سہرا ہے۔ میں اپنے قائد کا، اپنی پارٹی کا تہ دل سے شکر گزار بھی ہوں، مشکور بھی ہوں، اور ان کا ہمیشہ رہوں گا۔ تحریک انصاف میری لڑکپن اور جوانی کی جماعت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ سردار صاحب، ڈسکا، وزیر آباد، کراچی اور لاسٹ میں خوشاب میں الیکشن ہوئے اور ان الیکشنوں میں پاکستان تحریک انصاف کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو اس شکست کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ساری کی ساری سیٹیں ماں سوائے کراچی کے اپوزیشن نے جیتی ہوئی تھی۔ ڈسکا میں بھی مسلم لیگ نون کے منتخب تھے ممبر اسمبلی، قومی اسمبلی کے۔ وزیر آباد میں صوبائی اسمبلی کی سیٹ مسلم لیگ نون کی تھی۔ ایک کراچی واحد سیٹ تھی جو تحریک انصاف کی تھی۔ خوشاب میں بھی مسلم لیگ نون کے ممبر اسمبلی تھے۔ تو یہ کریڈٹ تو تحریک انصاف کو جاتا ہے کہ اس نے زندگی میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پنجاب اور وفاق کی حکومت میں ہوتے ہوئے اداروں کو استعمال نہیں کیا۔ ہم نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے پنجاب کے الیکشن بھی دیکھیں، سارے ضمنی الیکشن دیکھیں، کیا کچھ ہوتا تھا، کیا کیا کرتے تھے، ریاست اور ریاستی اداروں کو کس طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ یہی تو مسئلہ رہا ہے۔ تحریک انصاف نے ان اداروں کو گھر کی لونڈی نہیں بنایا۔ یہ جتنی حکومتیں تھیں پچھلے دور میں، وہ ایڑی چوڑی کا دور لگاتی تھی، اداروں کو استعمال کرتی تھی۔ تحریک انصاف کو یہ سہرا ہے کہ اس نے حکومت میں ہوتے ہوئے آزاد، منصفانہ، صاف اور شفاف الیکشن کروائے ہیں، اور جس کا جو مینڈیٹ تھا اس کو ملا ہے۔ الیکشن جیتنا میٹر نہیں کرتا۔ ہم ایک سیٹ جیت کے اداروں کی آزادی کو، اداروں کی خود مختاری کو سبوتاژ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں اس کمپین کا حصہ تھا، لیکن تحریک انصاف نے لیول پلینگ فیلڈ دے کے الیکشن لڑا ہے۔ یہ پہلے بھی جو 2018 کے الیکشن کے رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں اور ان بائی الیکشنز کے رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں، تحریک انصاف کا ووٹ بینک بڑھا ہے۔ وزیر آباد کے اندر بھی بڑھا ہے۔ ڈسکا میں ہماری 2018 میں 40,000 سے ہمارے تھے، اس دفعہ ہم 10,000 سے آ رہے ہیں۔ وزیر آباد کے اندر ہم بہت زیادہ 20-25,000 کی لیڈ سے آ رہے تھے، اس دفعہ 5,000 سے آ رہے ہیں۔ رہی بات کراچی شہر کی، تو کراچی شہر میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ تحریک انصاف وہاں سے الیکشن نہیں آ رہی، تحریک انصاف کی اپنی غلطیاں الیکشن ہار گئی۔ وہاں پہ کسی دوسری جماعت کا ووٹ بینک اتنا نہیں تھا۔ ہماری جماعت کے اندر کوئی اپنے جماعتی معاملات تھے، ہمارے وہاں پہ جو عہدے داران تھے، ہمارے ممبران تھے، ان کا اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہاں پہ الیکشن آ رہے۔ تو میں تسلیم کرتا ہوں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اس ملک میں ثابت کیا کہ اداروں کو آزاد کرنا ہے، ہر ادارے کی خود مختاری رکھنی ہے، اور صاف اور شفاف انتخابات کروانے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اپوزیشن کو، حکومت نے دعوت دی ہے کہ آئیں الیکشن کمیشن کی خود مختاری پہ بات کریں، صاف اور شفاف انتخابات کے لیے اصلاحات کریں۔ لیکن چونکہ ان کے اپنے مقاصد اداروں کو اپنے زیر تاب رکھنے میں ہے، لہٰذا وہ کسی بھی اس طرح کی پیشکش پہ کبھی بھی سنجیدہ نظر نہیں آئیں گے۔ ٹاؤن کمیٹی کھڑیا خاص کی جانب سے کرپشن کے الزامات آ رہے ہیں آپ پر، تو سردار صاحب اس میں کتنی صداقت ہے؟ جب آپ کے پاس کوئی عہدہ ہی نہیں حکومت کا، تنظیم کا عہدہ ہونا، کرپشن کون کر سکتا ہے؟ میرے پاس کون سے کوئی اختیارات ہیں؟ اگر کسی نے کوئی کہے ہیں تو وہ سامنے لے کے آئیں، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ جو کرپشن کر رہے ہیں، جو کرپشن ہو رہی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں اور ہمیشہ اس کے خلاف رہیں گے۔ ہم نے تو آواز بلند کی ہے پچھلے اتنے عرصے سے، اس ٹاؤن کمیٹی کے خلاف جو کھلواڑ کیا گیا، ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے جس طرح اس کو نچوڑ کے رکھ دیا، جس بے دردی کے ساتھ خزانے کو لوٹا، وہ سب کے سامنے ہے۔ ہمارے پاس تو یہاں پہ ابھی تک کچھ آیا ہی نہیں تھا۔ جتنی ہم نے کوشش کی صاف اور شفاف کروائے، ساری دنیا کے سامنے۔ اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو ضرور سامنے لے کے آئے۔ ہم ہمیشہ کھلے ہر چیز ہر کسی کے لیے، ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا۔ یہ ٹاؤن کمیٹی کھڈیاں کے معاملات ہر کسی کے سامنے، 60,000 کی آبادی اس سب چیز کو دیکھ رہی ہے۔ ہم نے تو بہتری کی کوشش کی ہے، جو آئندہ بھی ہو سکا ہم ہر صورت کریں گے۔ اور کرپشن کرنا، الزامات لگانا گھر بیٹھ کے بڑا آسان کام ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ کنکریٹ چیز سامنے لے کے آنی چاہیے۔ تنقید برائے تنقید قطعاً نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح کرنی چاہیے۔ میں اس کو ویلکم کروں گا، کوئی بھی آئے، کوئی بات کرے، کوئی سامنے آئے، کوئی چیز لے کے آئے، مجھے بڑی خوشی ہوگی تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔